بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ہم جو عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے کے بعد عبادت کو بچانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یعنی عبادت کی حفاظت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری اور لازمی چیز ہے۔ ہمارے ذمہ دو قسم کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ دونوں کے اندر ہی پاس ہونا انتہائی ضروری ہے۔ حقوق العباد کا خیال اگر نہیں رکھا، لیکن حقوق اللہ کے اندر سب سے آگے ہے، نماز پہلی صف کے اندر ادا کرتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، روزوں کا بھی پابند ہے، اس کے نام کے ساتھ الحاج لکھا جاتا ہے، اس نے حج کر لیے۔ لیکن اگر یہ ظلم کی زندگی گزارتا ہے، گھر والوں کے اوپر ظلم، پڑوسیوں پہ ظلم، اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر ظلم، تو پھر اس کی یہ عبادتیں اس کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے ایک دن صحابہ کرام سے سوال کیا کہ اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے، کنگال کون ہوتا ہے؟ فرمایا المفلس من لا درہم لہ ولا دینار لہ، ہم تو یہی جانتے ہیں کہ مفلس کنگال شخص وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، جس کی جائیداد کوئی نہیں ہے، وہ بیچارہ غریب آدمی ہے، یہ مفلس ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مفلس اور کنگال شخص کی تعریف بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے۔ میری امت کا مفلس کون ہے؟ کہ جو قیامت والے دن نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، سب کچھ ہے اس کے پاس، نمازیں بڑی پڑی، یہ ایک ایک دن کے اندر پتہ نہیں کتنی مرتبہ ذکر کر جاتا تھا اللہ کا، کتنے نوافل پڑھ جاتا تھا، یہ حاجی بھی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کیسے گزری ہے کہ کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کی ہے، کسی کے پیسوں کے اوپر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، قرض لیا اور اس کو دبا لیا۔ اگر کہیں جائیداد پہ اس کا حق مضبوط تھا، ہاتھ مضبوط تھا، تو اس نے وہ دبا لی۔ کمزور کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے، یہ قیامت والے دن اب وہاں دنیا کا پیسہ، دنیا کا مال نہیں،
اب وہاں پر قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اس کے پاس ایک کرنسی ہے جو یہ اپنے لیے کما کر لایا تھا، وہ کرنسی نیکیوں والی ہے۔ اگر دنیا کے اندر دنیا کی کرنسی کسی کی دبا لی ہے تو قیامت والے دن دنیا کی کرنسی میں حساب نہیں ہے، وہ اس کرنسی میں حساب ہے جو قیامت والے دن چلتی ہے، اور وہ نیکیوں والی کرنسی ہے۔ اب یہ کرنسی اپنے لیے کما کر گیا ہے، یہ نیکیوں والا مال جو ہے یہ اپنے لیے کما کر گیا ہے، لیکن دنیا کے اندر ظلم و ستم کرنے والا ہے۔ اب قیامت والے دن وہ اللہ رب العزت مالک یوم الدین ہے، وہ انصاف کا دن ہے، وہ بدلے کا دن ہے، وہ ظلم اور جبر کا دن نہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کی نیکیاں، اس کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، نوافل، سب کچھ لوگوں کے اندر تقسیم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ ظالم اس حد تک اس نے دنیا کے اندر لوگوں کو تنگ کر رکھا تھا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن جو اس نے ظلم کیے تھے وہ ابھی بھی باقی۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں، لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا مفلس شخص یہ۔ اس لیے عبادات کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ انصاف کی زندگی گزاریں، ظلم کی زندگی نہ گزاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے معاذ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی دعوت جو بد دعا ہے اس سے بچ جانا، فإنہا لیس بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا میں اور اللہ کے درمیان کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں، کوئی پردہ نہیں۔ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف جاتی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ 3 دعائیں اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی، 3 دعائیں لا شک فیہن، ان کی قبولیت کے اندر شک کی کوئی نہیں۔ ان میں سے ایک فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا جو ہے یہ اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں دنیا سے جب تم جاؤ تو اس حالت میں جانا ہے کہ تم مظلوم بن کے جانا، ظالم بن کے نہ جانا۔ ایسا تو ہو کہ قیامت والے دن تم نے کسی سے لینا ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن تمہارے خلاف کوئی کھڑا ہو جائے کہ میں نے اس سے کچھ لینا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر تو یوں فرمایا مظلوم کی دعوت بد دعا سے بچو۔ جب مظلوم اللہ کے لیے اللہ کے سامنے بد دعا کرتا ہے نا ظالم کے خلاف، تو اللہ رب العزت بول کر فرماتے ہیں، یقول اللہ رب العزت بولتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، عزتی و جلالی، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے، لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، سلسلہ صحیحہ کی حسن درجہ کی روایت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تیری مدد ضرور کروں گا لیکن دیر ہو سکتی ہے، مدد ضرور کروں گا۔ اللہ رب العزت کبھی ظالم کو ڈھیل دے دیتے ہیں، ظالم کو کبھی ڈھیل دے کر اس کی رسیاں کھلی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر اللہ کی پکڑ ضرور آتی۔ بلکہ ابو داؤد کے اندر تو یوں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ملنی ہے، اللہ رب العزت دنیا کے اندر ہی دے دیتے، دنیا کے اندر۔ ان میں سے ایک گناہ ظلم ہے، ظلم کی زندگی گزارنے والا اس کا بدلہ آخرت میں تو ملنا ہی ہے، اس کی سزا آخرت میں تو ملنی ہے۔ اللہ قیامت والے دن سے پہلے دنیا کے اندر ہی لوگوں کے سامنے اس کو عبرت کا نشان بنا دے، اور اس کی بے شمار مثالیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، آپ کے بعد کی زندگی کے اندر ہمارا تو دین اس قدر شفاف دین ہے، اس قدر محبت اور امن والا دین ہے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عورت کو اللہ رب العزت نے صرف اس وجہ سے جہنم کے اندر داخل کر دیا، اس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا مار دیا تھا۔ بلی کے اوپر ظلم کرنا اللہ رب العزت کو برداشت نہیں۔ ایک مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ انسانوں کے اوپر ظلم کرتا پھرے، ان کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لے، لوگوں کو گالیاں دیتا پھرے، لوگ اس کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہیں، لوگ اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہیں۔ المسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اسلام والے، ایمان والے کی تعریف یوں کی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ ایک تھرمامیٹر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، یہ ایک پیمانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے۔ اس پیمانے کے اندر ہم اپنے آپ کو ماپ سکتے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ہے، میں مسجد کا مؤذن بھی ہوں، مسجد کے اندر اذانیں بھی پڑھتا ہوں، لیکن میری زندگی کیا انصاف کی زندگی گزر رہی ہے یا ظلم کی زندگی گزر رہی ہے؟ اللہ رب العزت قدردان ہے، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی کلام کے اندر بیان فرمایا ہے، ظالم کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، وہ مت گمان میں رہیں، مت غلط فہمی میں رہیں کہ جو لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم ان کے ظلم کو، ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس دن ہم ان کو پکڑیں گے جس دن آنکھیں بھی پتھرا جائیں گی۔ اللہ کے دربار کے اندر اس بندے کو پکڑا جائے گا جس نے ظلم کی زندگی گزاری ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ ہمارا تو سارے کا سارا دین ہی انصاف کے اوپر مبنی ہے۔ رشوت سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ ملاوٹ سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جھوٹ سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ چغلی سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں، اس کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کے پیسے کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کے مال کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اس لیے انصاف کی زندگی گزارنا۔ اللہ رب العزت کیسے نشان عبرت بناتے ہیں انسان کو دنیا کے اندر۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر ایک عورت نے تہمت لگائی کہ اس نے میری زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ مروان بن حکم، یہ بادشاہی وقت تھا، اس نے اپنا کیس ان کے سامنے رکھا۔ اس وقت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بادشاہ سلامت، میں کیسے یہ سوچ بھی سکتا ہوں کہ میں کسی کی جائیداد کے اوپر ناجائز قبضہ کروں گا؟ میں وہ شخص ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ حدیث سن رکھی ہے، من اخذ شبرا من الارض، جس نے زمین ایک بالشت کسی کے اوپر قبضہ کیا، ظلم کرتے ہوئے، ایک بالشت کسی کی زمین کے اوپر ظلم کرتے ہوئے قبضہ کیا، اللہ کیا سزا دیں گے؟ فَإِنَّهُ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ زمین قیامت والے دن اس کے گلے کا توق بن جائے گی، اس کے گلے کے اندر لپیٹی جائے گی۔ یہ قیامت والے دن اس حالت میں آئے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی دیواروں تک ہر آنے والا شخص اس کو دیکھے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا کے اندر ظلم کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی جائیداد کے اوپر ناجائز قبضہ کیا تھا۔ میں تو وہ شخص ہوں۔ عورت باز نہ آئی، نہ باز آئی، قسمیں، سب کچھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا تھا نا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص
اپنی چرب زبانی کی وجہ سے میں انسان ہوں، آپ کے سامنے فیصلہ کرتا ہوں آپ کے ظاہر کو دیکھ کر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ میں تمہارے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوں، ظاہر کو دیکھ کر۔ ایک شخص میرے سامنے آتا ہے اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے کسی مسلمان کے ناجائز حق کو، جو اس کے لیے حق نہیں تھا، اپنی چرب زبانی کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اگر وہ فیصلہ غلط ہے، مت یہ سمجھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں جائز فیصلہ کر دیا ہے، وہ حرام ہے، اس کے لیے حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی شہید ہوئے۔ شہادت کتنا عظیم رتبہ ہے، لیکن یہ ظلم، چوری، کسی کا ناجائز مال کھانا، یہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ شہادت بہت بڑا رتبہ ہے۔ جس نے اعلان کلمت اللہ کے لیے اپنی گردن کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنی گردن کٹوائی ہے، اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلا ہے، یہ کوئی عام رتبہ ہے؟ شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، مجاہد کی بڑی شان ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ لیکن یہ اللہ کے رسول، یہ ساتھی شہید ہوا ہے، لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، تم اس کے بارے میں جنت کے فیصلے سنا رہے ہو، لیکن اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے فلاں جنگ کے اندر ایک چادر چورائی تھی مال غنیمت سے، ایک چادر، وہ چادر آج جہنم کی آگ بن کر اس کے جسم کے اوپر لپیٹی گئی۔ شہادت بھی فائدہ نہیں دے سکی جس نے ظلم کی زندگی گزاری۔ اب یہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عورت اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا۔ یہ سعید بن زید، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اس نے کیا کیا؟ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور ہاتھ اٹھا کر بد دعا کی، اللہم ان کانت کاذبۃ فعم بصرہا، یا اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے، وقتلھا فی ارضھا، اس کو اس کی زمین کے اندر ہی ختم کر دے۔ صحابی رسول ہے، اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ایک عورت نے زبان درازی کی ہے، ناجائز طریقے سے زمین سعید بن زید کی تھی، قبضہ عورت کا ہو گیا، انہوں نے بد دعا دے دی۔ تاریخ دمشق کے اندر حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے علیہ نے البدایہ کے اندر لکھا ہے کہ اس عورت کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ اسی زمین کے اندر اندھی تھی، اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا، اسی کی زمین کے اندر ایک کنواں تھا اور وہ اسی اپنی زمین کے اندر اسی کنویں کے اندر گر کر اس دنیا سے چلی گئی۔ صحابی رسول کی بد دعا لگ گئی، کیوں؟ ظلم کیا گیا تھا۔ محمد بن سیرین لکھتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی میت کو ایک شخص نے تھپڑ مارا تھا، لوگوں نے دیکھا دمشق کی جامع مسجد کے سامنے اس کا ہاتھ چھل ہو چکا ہے۔ پوچھا گیا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میں وہ شخص ہوں جس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو تھپڑ مارا تھا۔ اللہ نے ہاتھ کی سکت ہی ختم کر دی۔ یہ میرا دین، اپنی عبادات کو بچائیے، ظلم کی زندگی نہ گزاریے، اپنی عبادتوں کی حفاظت کرو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ
اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی بھی حفاظت کرو۔ آپ کاروباری لوگ ہیں، آپ تاجر لوگ ہیں، آپ جو بھی کام کرتے اپنے سامنے یہ حدیث رکھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ملاوٹ کرنے والا، ڈنڈی مارنے والا، جھوٹ بول کر اپنے مال کو بیچنے والا اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا اپنے مسلمان بھائی کی جائیداد کو ناجائز طریقے سے اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے، اپنے قبضے میں کرتا ہے۔ ایک اور بادشاہ کا واقعہ، اس کو ایک عورت نے سبق سکھایا، ایک عورت نے، وہ بیوہ عورت تھی، بیوہ عورت، اس کے پاس ایک گائے تھی، اس گائے کا وہ دودھ بیچ کر وہ اپنے بچے کا پیٹ پالتی تھی، ایک ہی بچہ تھا۔ بادشاہ کے سپاہی آئے، اس سے گائے چھینی، پکڑ کر ذبح کی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ آج اس راستے کے اوپر بادشاہ آ رہے ہیں۔ اس نے کیا کہنے لگے، جہاں پر تم رک جانا، اور بادشاہ کے سامنے اپنا واقعہ پیش کر۔ عورت وہاں پر رکی، سڑک کے اوپر پل تھا، اور اس عورت نے بادشاہ کو خطاب کیا، کہنے لگی، اے بادشاہ، میں تیرے سامنے ایک کیس رکھنے لگی ہوں، میرے اوپر ظلم ہوا ہے، مجھے بتاؤ اس کا بدلہ پل صراط کے اوپر دینا ہے یا اسی پل کے اوپر دینا ہے؟ کہاں بدلہ سے دے سکتے ہو تم؟ وہاں بدلہ دے سکتے ہو یا جہاں پر بدلہ دے سکتے ہو؟ اس وقت بادشاہ نے کہا کہ وہ وہاں پر بدلہ میں نہیں دے سکتا، میں یہاں پر ہی بدلہ دے سکتا ہوں۔ آج مجھ سے مانگ لو تیرے اوپر جو ظلم ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو پیش کی ہے۔ ظلم کتنا بڑا جرم ہے، ظلم کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر، جب آپ بیماری کی حالت میں تھے، آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے یہی کہا تھا کہ میری زبان سے یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو میں محمد آج حاضر ہوں، قیامت والے دن میرے رب کے سامنے مجھ سے سوال نہ کریں۔ اس وقت ایک نوجوان اٹھا تھا، حدیثیں ہم نے سن رکھی ہیں، لیکن میں جو بیان کرتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ میں نے، میری طرف سے اگر کسی مسلمان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کسی انسان کے ساتھ زیادتی کریں، وہ تو ساری دنیا کے اندر انصاف بانٹنے والے ہیں، رحم بانٹنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو پیش کی ہے۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ اس لیے اپنی باتوں کی حفاظت کیجیے، اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنا کر لوگوں کے سامنے کیجیے۔ ہم نے نمازیوں کے بارے میں لوگوں سے سن رکھا ہے، نمازیوں کے بارے میں کہ یہ بندہ بڑا نمازی ہے، حاجی صاحب ہیں، کہتے ہیں تم دکان پہ اس کو دیکھا کرو کہ یہ کتنا حاجی ہے، تم صرف اس کو مسجد میں دیکھتے ہو، تم اس کی دکان پہ اس کو دیکھا کرو۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، آسانیاں پیدا کرنے والے بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرض کے معاملے میں، قرض کے معاملے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، قیامت کا دن ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر تو 7 لوگوں کا ذکر ہے نا، حدیثوں کو ملائے تو 60 قسم کے لوگ بنتے ہیں جن کو قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس نے کسی کو قرض دیا، پھر اس کے لیے آسانی پیدا کی،
مقررہ وقت کے اوپر اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں دے سکا پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا کی. ایسے بندے کو قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے نے کسی کو قرض دیا ہے پھر مقررہ وقت کے اوپر وہ بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ قرض نہیں واپس کر سکا، اب یہ جتنے دن اس کو مہلت دے گا اتنے دن روزانہ کی بنیاد کے اوپر جتنے پیسے اس نے اس سے لینے تھے نا اتنے پیسے بطور صدقہ اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھے جاتے رہے. اس لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ظلم کی زندگی نہ گزاریں، انصاف کی زندگی گزاریں. آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ادا کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کیجیے. بد نصیب ہے وہ مزدور جو صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے اور شام کو اس کو مزدوری بھی نہیں ملتی. اللہ رب العزت ہمیں انصاف کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.